بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہسٹری آف اسلام فرسٹ ایئر کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں دوسرے خلیفہ جو ہیں وہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایک مضبوط جو ہے حکومت کی بنیاد قائم کی۔ آپ کی جو خلافت پھیلی ہوئی تھی 22 لاکھ مربع میل علاقے پر، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حد تک آپ نے بہترین طریقے سے نظام حکومت چلایا کہ آنے والے جو ہے حکمران ان کے لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نمونہ کے طور پہ اگر وہ اس ماڈل کو اپنائیں تو وہ بہترین طریقے سے حکومت جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ آپ کا جو دور حکومت ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں صرف عرب کا علاقہ شامل نہیں تھا، اس میں اور بھی علاقے شامل تھے، جیسے ایران فتح ہو چکا تھا، عراق تھا، اور فلسطین کا علاقہ تھا، مصر کا علاقہ تھا۔ تو یہ تمام علاقے جو ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے دائرہ اختیار میں تھے، اور آپ نے بہترین طریقے سے یہاں کا نظام جو ہے وہ چلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک اندرونی طور پہ انتشار کا شکار تھا، اور یہ وہ دور تھا جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد بہت سارے علاقوں میں شورش پیدا ہو گئی، جس میں مرتدین بھی تھے اور وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف بھی جو ہے اقدامات اٹھانا پڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ایک تفصیلی نظام جو ہے وہ بنایا۔ اس میں آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے جو اصول تھے انہی کو جو ہے انہی پر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ہم نے دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا نظام تھا جو عقل و حکمت کے تمام تقاضے پورے کرتا تھا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا جو ہے آپ کے اوپر بھرپور اعتماد تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی نظام کو برقرار رکھا، اور اگر ہم اس نظام کا تفصیلی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام کے بنیادی اصول کیا تھے، اس نظام میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جیسا اب آپ پاکستان کی حکومت میں دیکھتے ہیں کہ ہماری مرکزی حکومت میں وزیر اعظم جو ہے اختیارات کا مرکز و منبع جو ہے، پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم کی ذات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے صوبائی نظام حکومت میں وزیر اعلیٰ کو جو ہے صوبائی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، گورنر کی حیثیت جو ہے وہ آئینی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مطلب ایک اسی رول ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو مرکز میں جو اہم حیثیت حاصل تھی وہ خلیفہ کی تھی۔ خلیفہ جو ہے اس کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین تھا، اور لیکن بہت ساری چیزیں خلافت میں ہمیں جو بہترین طریقے سے ہم دیکھتے ہیں تو خلافت موروثی نہیں تھی۔ موروثی خلافت یہ ہوتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا جو ہے وہ وارث ہو، تو خلفائے راشدین کا اگر ہم دور حکومت دیکھیں تو اس میں ہمیں موروثی خلافت کا تصور نہیں ملتا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ خلیفہ بنایا گیا، اور جو بیت المال تھا وہ خلیفہ کا ذاتی مال نہیں تھا بلکہ اس کے اوپر جو ہے عوام کا مال سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر دوسرا جو اہم ستون تھا خلافت میں وہ تھا شورا کا۔ شورا، مجلس شورا کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے فرمایا تھا کہ خلافت مشورے کے بغیر سرے سے جائز ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام کی
ایک مجلس بنا رکھی تھی جس کو مجلس مشاورت کا نام یا شورا کا نام ہم دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ ملک کے اندر ہونے والے تمام معاملات، چاہے وہ مہمات کے حوالے سے ہوں یا وہ عدالت کے حوالے سے فیصلے ہوں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو انتظامی اصلاحات تھیں، ان تمام کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا تھا۔ اور اس مجلس کے اندر جو مجلس شورا تھی، اس میں بنو اوس بھی شامل ہوتے تھے، بنو خزرج بھی تھے جو قبیلے مدینہ کے اندر تھے، اور مہاجرین کی نمائندگی بھی جو ہے اس میں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اگر ہم خاص طور پہ دیکھیں تو اس دور میں ہمیں آپ کی مجلس سے مشاورت یا شورا کے اندر جو بڑے بڑے جید صحابہ کے نام ملتے ہیں ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے معاذ بن جبل جو ہیں ان کا نام ملتا ہے، زید بن ثابت ہیں۔ یہ جو شورا کا جو تصور تھا یا کانسیپٹ تھا، یہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہی لیا گیا تھا کہ آپ صحابہ کرام سے تمام معاملات میں صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ اسی طرح سے شورا کی دوسری شکل مشاورت عامہ ہوتی تھی۔ اگر کوئی زیادہ اہم مسائل ہیں اور ان پر زیادہ لوگوں کی رائے لینا درکار ہوتی تو اس طرح سے کیا جاتا تھا کہ صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا جاتا تھا، اور 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے اس مسئلے کے اوپر بحث کی جاتی تھی کہ کیا آپ لوگ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، اور آپ مختلف لوگوں سے جب آراء طلب کی جاتی ہیں لوگ اپنی اپنی رائے دیا کرتے تھے۔ یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی اس جو عام جو رائے لینے کی، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسلام کے اندر جب خلفائے راشدین کا دور تھا تو مختلف علاقوں میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ مہمات درپیش ہوتی تھی، جب جنگیں ہو رہی ہوتی تھیں تو اس وقت جو ہے ضرورت محسوس کی جاتی تھی۔ مثلاً شام اور عراق کے بارے میں بعض صحابہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ان ملکوں کے باشندے جو ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے، اور وہاں کی جو زمینیں ہیں ان کو جو ہے تقسیم کر دیا جائے مجاہدین میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا، اور اس پر طویل بحث ہوئی، اور آخرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کا جو ہے مطابق فیصلہ ہوا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل بہترین رائے تھی، اور آپ کی رائے کا جو اثر ہے وہ بعد میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات، اگر اس وقت بات مان لی جاتی باقی صحابہ کی تو اس وقت صورتحال گمبھیر ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ اس چیز کے خلاف تھے کہ زمینیں جو ہیں مجاہدین کو نہیں دی جانی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں تمام امور جو ہیں وہ خود انجام دیا کرتے تھے، لیکن خطوط جو ہے ان کا جواب دینے کے لیے آپ نے کاتب کے نام سے جو ہے ایک عہدہ جو ہے تخلیق کیا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ارقم کو کاتب یا سیکٹری بنا کر رکھا تھا، اور وہ بہت اعلیٰ پائے کے صحابی تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عبداللہ بن ارقم کی تحریر جو ہے وہ بہت پسند تھی۔ مرکزی نظام کی میں نے وضاحت کی، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ صوبائی نظام بھی ہوتا ہے، جیسے پاکستان ہے، پاکستان کے صوبے ہیں، صوبوں میں وزیر اعلیٰ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے، اور مرکز میں وزیر اعظم جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے جیسے حضرت عمر فاروق کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے 8 اور بعد میں بھی کچھ صوبوں کی گنجائش پیدا ہوئی، ان صوبوں کے اندر جو ہے صوبائی عامل یا گورنر جو ہیں وہ ان کا تقرر کیا جاتا تھا۔ جیسے مرکز میں خلیفہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، صوبوں کے اندر صوبائی عامل یا گورنر جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے۔ شروع میں انتظامی سہولت کے لیے 8 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا: مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر، فلسطین۔ لیکن جیسے جیسے فتوحات جو ہیں وہ حاصل ہوتی گئیں تو مزید علاقے جو ہیں وہ ان کو بھی صوبائی حیثیت حاصل ہوگی۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارس، خوزستان اور کرمان جو ہیں ان کو بھی صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ فلسطین اور مصر کو 2 صوبوں میں جو ہے تقسیم کیا گیا، اور مصر میں ایک خاص نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا
جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص جنہوں نے مصر کو فتح کیا تھا ان کو وہاں کا گورنر بنایا گیا، اور مصر کے صوبوں کے دونوں صوبوں کے گورنر جو ہیں اسسٹنٹ گورنر الگ الگ بنائے گئے۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضرورت کے وقت صوبوں کو تقسیم کیا جا سکتا تھا۔ پھر ہم پتہ چلتا ہے کہ کسی صوبے کے حاکم ہے جو وہاں کا یا عامل تھا، جب اس کو وہاں پہ بھیجا جاتا تو وہاں پہ وہاں کی عوام کی مرضی کے مطابق جو ہے وہاں کا حاکم مقرر کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ، بصرہ اور شام کے جو عامل جب انہوں نے مقرر کیے تو وہاں کے عوام سے باقاعدہ طور پر یہ پوچھا گیا کہ وہ سب سے اہل اور دیانتداری آدمی کا نام جو ہے وہ مجھے منتخب کر کے بھیجیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کا تقرر کیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عمل کی تقرری کے لیے جو ہے شرائط تھیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مجلس شورا ہوتی تھی اس سے بھی مشاورت لی جاتی تھی۔ جیسے حضرت عثمان بن حنیف کی تقرری کے لیے مجلس شورا کے اندر ہی جو ہے فیصلہ کیا گیا، اور مجلس شورا کی رائے کے مطابق ہی جو ہے آپ کو گورنر بنایا گیا۔ دوسرا احتساب کا نظام بھی موجود تھا کہ اگر کسی علاقے کے لوگ جو وہاں کے گورنر کے خلاف شکایات بھیجا کرتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان شکایات کی تحقیقات کرواتے، اور اس کے بعد ان گورنروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جاتی اگر وہ اپنے فرائض میں غفلت کے مرتکب ہوتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمار بن یاسر جو ہیں ان صحابہ کو بھی جو ہے عوام کی شکایات کی بنا پر جو ہے وہ معزول کیا گیا۔ جب آپ کسی شخص کو جو ہے عامل مقرر کرتے تو اس کو جو ہے ایک فرمان عطا کرتے جس میں اس کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ درج ہوتے۔ اس فرمان پر مہاجرین اور انصار کی گواہی جو ہے وہ ثبت ہوتی۔ عامل جہاں جہاں جاتا وہ اس فرمان کو لوگوں کے سامنے پڑھ کر سناتا تھا، اور اگر گورنر ان احکامات سے روگردانی کرتا یا انحراف کرتا تو اس کے خلاف جو ہے خلیفہ کے پاس جو ہے امیر المومنین کے پاس جو ہے شکایات جو ہیں وہ کی جا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تو اس کو مندرجہ ذیل ہدایات دیتے تھے، یعنی کہ اگر انہوں نے کسی کو بصرہ کا، کوفہ کا جو ہے گورنر بنا کر بھیجا ہے تو اس کو یہ چیزیں جو ہیں وہ بتاتے، اور اس کو باقاعدہ جو ہے ہدایات دیتے، جس میں آپ یہ کا کہنا تھا سنو میں تمہیں حاکم اور سلطان بنا کر نہیں بھیج رہا، یعنی کہ جس گورنر کو آپ جس علاقے میں متعین فرماتے تو اسے کہتے تھے کہ اپنا رویہ جو ہے آپ نے حاکم سا نہیں رکھنا اور بادشاہ جیسا بھی نہیں رکھنا، آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کو ان کے حقوق ادا کرو، انہیں مارو نہیں، انہیں پیٹو نہیں، اور نہ ہی ایسا ہو کہ تم ان کی بے عزتی کرو، اور نہ ہی ایسا ہو کہ تم ان کی بے جا تعریفیں کرنے شروع کر دو تاکہ وہ نظم و ضبط کو جو ہے وہ بھول جائیں۔ ان پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے قوی کمزور کو ہڑپ کر جائیں، یعنی کہ عدل و انصاف کے تمام تقاضے جو ہیں تم نے پورے کرنے کی کوشش کرنا ہے، مسلمانوں کو ان کے حقوق دلوانے ہیں، کمزور کو اس کا حق دلوانا ہے، اور ایک ایسا اعتدال پسندانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا ہے جس کے مطابق وہاں کے لوگ جو ہیں نہ ہی تو تم ان کی بیجا خوش آمدیں کرو، اور نہ ہی جو ہے تم ان کے ساتھ جو ہے اس طرح سے ہو جاؤ کہ نظم و ضبط جو ہے وہ لازم و ملزم ہے اس کو بھول جاؤ۔ اسی طرح سے جب ایک عامل کو روانہ کیا جاتا تھا تو اس سے یہ عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، ٹھیک ہے، دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھے گا۔ اسی طریقے سے جب کسی عامل کو کسی علاقے کا حکمران بنا کر بھیجا جاتا، عامل یا گورنر بنا کر بھیجا جاتا، تو اس کے اثاثاجات کی تحقیقات کر لی جاتی کہ اس کے پاس اس وقت کتنا روپیہ پیسہ ہے، کتنی مالیت کا جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی خاص علاقے میں جائے اور اپنا ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا
مال ہڑپ کرنا شروع کر دے، لوگوں سے جو ہے اس کو روپے پیسہ لینا شروع کر دے، یا لوگوں سے جو ہے وہ کہیں معاملات میں خیانت کا مرتکب نہ ہو جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے فہرست جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی، اور پھر اس فہرست کو جو ہے وہ دوبارہ چیک کیا جاتا تھا کہ جب اس کو وہاں سے ہٹایا گیا یا وہاں پہ وہ موجود رہا ہے تو کیا اس نے اپنے اثاثہ جات جو ہیں، اپنی مال اور جائیداد جو ہے وہ کیا زیادہ بڑھا تو نہیں لی۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے نظام میں صوبائی گورنروں کا احتساب کا جو ہے نظام وہ بھی موجود تھا۔ آپ کیا کرتے کہ آپ ہر سال حج کے لیے خود حج کی قیادت کرتے، اور یہ اعلان ہوتا تھا کہ جس کو کسی سرکاری گورنر یا افسر کے خلاف کوئی شکایت ہے تو وہ اس کو پیش کرے۔ آپ کیا کرتے کہ آپ کا طرز عمل تھا کہ آپ اسی وقت ان شکایات کا ازالہ کرتے۔ اگر کسی افسر کے خلاف کوئی شکایت کی جاتی تھی تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک گورنر کے خلاف ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا، اسے بے قصور کوڑے مارے گئے ہیں، تو آپ نے اس آدمی کو اس کے بدلے کا حق دیا، یہاں تک کہ عمر بن عاص نے 2 اشرفی فی کوڑا دے کر اس قبطی کو جو ہے قبطی کو راضی کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خلاف ایک شکایت ہوئی کہ انہوں نے اسیرین جنگ کے 60 رئیس زادے اپنے پاس رکھ لیے ہیں، اور کاروبار حکومت جو ہے وہ زیاد بن ابیا کے حوالے کر رکھا ہے، اور ان کے پاس ایک لونڈی بھی ہے جس کو نہایت اعلیٰ درجے کی غذا جو ہے وہ مہیا کیا جاتی ہے، جبکہ عام مسلمانوں کو وہ غذا مہیا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کا بھی محاسبہ کیا، ان کا بھی احتساب کیا گیا، اور ان الزامات کی تحقیقات کی گئی۔ پہلا الزام جو ہے غلط ثابت ہوا۔ زیاد بن ابیہ کی قابلیت کی وجہ سے ابو موسیٰ کے طرز عمل کو تسلی بخش قرار دیا گیا، لیکن جو لونڈی کے بارے میں بات کی گئی تھی وہ لونڈی ان سے لے لی گئی۔ اسی طرح سے ایک تحقیقات کا شعبہ آپ نے قائم کیا، اور اس تحقیقات کے شعبے پر آپ نے محمد بن مسلمہ جیسے جید انصاری کو جو ہے صحابی کو جو ہے متعین فرمایا کہ جب بھی کسی گورنر کے خلاف کوئی شکایت موصول ہوتی تھی وہاں پر حضرت محمد بن مسلمہ کو روانہ کیا جاتا تھا۔ آپ کے سامنے غلط بیانی بہت مشکل تھی، اور جب تحقیقات ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص جیسے معزز صحابی کو بھی تحقیقات کر کے ہی جو گورنری سے معزول کیا گیا تھا۔ بعض اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خود بھی تحقیقات فرماتے تھے کہ معاملہ کیا ہے، کیا معاملہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ ظاہر بہت دفعہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں یا جو شکایات ہوتی تھیں وہ فیک بھی ہوتی تھیں، اس لیے آپ ان تمام معاملات کا ہر پہلو کا اس کا وہاں کا ہر تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے احکامات جو ہیں وہ جاری کرتے تھے۔ اسی طرح سے خاص طور پہ حج کے موقع پر تمام گورنروں کے بارے میں جو شکایات ہیں وہ جو ہیں طلب کی جاتی تھی، اور امیر المومنین خود ان کی تحقیقات کرتے تھے۔ صوبوں کے اندر اگر ہم عہدیداران کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوبے کے اندر جو ہے عامل اور والی کے علاوہ اور بھی عہدیدار ہوتے تھے، اور جس میں ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پھر کاتب دیوان تھا جو فوج کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ اسی طرح سے صاحب الخراج وہاں کا اس علاقے کا خراج اکٹھا کرنے والا افسر ہوتا تھا۔ اسی طرح سے صاحب الحداث جس کو ہم کہتے ہیں جو پولیس کا انچارج ہوتا تھا، یہ عہدہ بھی موجود ہوتا تھا۔ صاحب بیت المال ہوتا تھا جو خزانہ کا انچارج ہوتا تھا۔ صوبے کے اندر جو ہے قاضی بھی موجود ہوتے تھے جو مختلف معاملات میں فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہر ضلع کے اندر خزانچی عامل جس کو ٹیکس وصول کرنے والا افسر ہم کہتے تھے، وہ تمام افسران جو ہیں وہ مقرر کیے جاتے تھے، اور ان کا کام اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہونے والی تمام چیزوں پر جو ہے نظر رکھنا ہوتا تھا۔ جیسے پولیس جو ہے امن و امان اس کی ذمہ داری تھی، کنٹرول دیکھنا تھا۔ اسی طرح سے احتساب کا شعبہ بھی جو تھا، اور اس کے مطلب مرکز کے اندر بھی یہی شعبے قائم تھے، لیکن صوبوں کے اندر بھی چونکہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں کے معاملات کو جو ہے
بہترین طریقے سے چلایا جا سکے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صوبائی نظام حکومت بھی اسی طرح سے وضع کیا گیا تھا، اور ان تمام چیزوں کی نگرانی جو ہے آپ خود جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور آپ نے بہترین طریقے سے جو ہے یہ نظام حکومت جو ہے چلایا، اور آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی یہ جو ہے ایک ایسا طرز عمل ہے جس کی اگر ہم اس ماڈل کو اپنائیں تو ہم اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ بہترین طریقے سے جو ہے چلا سکتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مائیکل ہارٹ جو ہے جب وہ دنیا کے 100 عظیم آدمی نامی کتاب تحریر کرتا ہے، تو اس میں آپ کو آپ کے اس نظام حکومت کی بنا پر 100 بہترین آدمیوں میں جو ہے 100 بہترین انسان جو دنیا میں گزرے ہیں ان میں شامل کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن بہترین ایڈمنسٹریشن جو ہے ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی تصور کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنائیں۔